اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات حضرت گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا ماتنداران سید الشہداء عزاخانہ ابو طالب میں یہ آجائے آگے بھیا عمران آگے صلوات بھیجتے ہیں ہمارے نوجوان خطیب اور میرے چھوٹے بھائی عمران لیاقت جو خود ماشاءاللہ بہت بڑے اسکالر بھی ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا کے ذاکر بھی ہیں۔ اور محمد وآل محمد سلمان عزاخانہ ابو طالب میں انجمن محبان حسین اہلیان نگر کے زیر اہتمام اور برادر محترم جناب سید محمد باقر بلگرامی صاحب کے زیر سرپرستی ماشاءاللہ یہ کراچی شہر کا مرکزی اور اہم ترین اجتماع جو اس عشر محرم میں منعقد ہو رہا ہے، اور جس میں آپ بے انتہا جذبہ ایمانی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، اور خصوصیت سے میرے ساتھ آپ حضرات کی محبت اور آپ کا تعاون کہ آپ کافی دیر یہاں بیٹھ کر زحمت انتظار گوارا کرتے ہیں،
میں اس محبت اور اس انتظار پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ سید الشہداء سے میسر آئے گی۔ یہ آستانہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ آپ کی یہ زحمتیں اگر بارگاہ بطول میں سرفراز ہو جائیں تو کائنات الہی کی تمام نعمتیں بھی آپ پر تمام ہو سکتی ہیں۔ آپ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ عشر محرم برپا کرتے ہیں اور جس جوش و جذبے کے ساتھ فضائل و مصائب اہل بیت سماعت کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جنت کی طرف چل کر نہ جانا پڑے، جنت آپ کے پاس چل کر آئے۔ اس کا انعام یقیناً یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہماری انجمن کے اراکین ماشاءاللہ آپ کی سہولتوں کی خاطر بے انتہا انتظامات کرتے ہیں۔ بہت دور دور تک مومنین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مومنین اور مومنات بڑی تعداد میں بہت دور تک تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمارے یہ منتظمین مجلس پوری کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے عزاداران مظلوم کربلا کو ہر قسم کی سہولت فراہم فرمائیں۔ اس انجمن کا آپ پر حق ہے اور رضا خان ابو طالب کا آپ پر بڑا حق ہے، اور ماشاءاللہ اب تو یہ اس محرم کے فوراً بعد اپنے تعمیری مرحلے طے کرنا شروع کرے گا، اور آئندہ برس انشاءاللہ ایک نئی اور باوقار اور شاندار عمارت کی بنیاد پڑ چکی ہوگی۔ مگر ان تمام سلسلوں میں آپ حضرات کے عملی اور خصوصی تعاون کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ حضرات سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہماری انجمن کے اراکین اور اسکاؤٹس موجود ہیں موقع پر، آپ حضرات اس امام بارگاہ کے انتظامات و اخراجات اور تعمیر اور ان مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ منتظمین سے تعاون فرمائیں۔ اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ حسینیت سے میسر آئے گی۔ یہ سوچ کر حسین کی راہ میں خرچ کیا کریں کہ حسین کائنات کے سب سے بڑے خوددار کا نام ہے۔ حسین کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، اس کی راہ میں اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھتا ہے، حسین اس کو 10 گنا کر کے اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ ہماری تاریخ خودداری کی تاریخ ہے۔ ہم نے کبھی اپنے مذہب کی بقا کے لیے حکومت کے خزانوں کا سہارا نہیں لیا۔ ہماری تاریخ خودداری حیات کی تاریخ ہے۔ ہم نے اپنے مراسم عزاداری کی بجا آوری کے لیے کبھی بھی سلطنتوں کا سہارا نہیں لیا، بیت المال کا سہارا نہیں لیا۔ یہ ہمارے والنٹیئرز اور اراکین آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ آپ حضرات جو بھی کچھ ان کو عطا فرما سکتے ہیں وہ یقیناً اس انداز سے عطا کرتے رہیں کہ مجلس بھی جاری رہے اور انتظام بھی مسلسل ہوتا رہے۔ آپ میری جانب متوجہ بھی رہیں۔ میں 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ آپ صلوات بھیجتے ہوئے جو کچھ بھی عطا فرما سکتے ہیں جلدی جلدی ان کے
اللهم صل على محمد وآل محمد مولا بآواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارہ دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہاں ادھر سے سائڈ سے ان سائڈوں سے بھی اپنے طور پر اکٹھا کر کے پھر چادر میں ڈالتے ہیں جلدی جلدی تاکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی توجہ ہے نا حضرات. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس عنوان کے تحت جو گزارشات ہم آپ کی خدمت میں کرنا چاہتے ہیں ان کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، جہالت کے اندھیروں کی تاریخ نہیں ہے. متوجہ، ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، جہالت کے اندھیروں کی تاریخ نہیں ہے. ہماری تاریخ معصومین کے عظیم کرداروں سے مرصع ہے، گناہگار بادشاہوں سے مرصع نہیں ہے. ہماری تاریخ نے ہر دور میں مسلمانوں کو روشن چراغ عطا کیے ہیں، انہیں بھٹکا دینے والے راستوں پر نہیں ڈالا. ہماری تاریخ نے نشان منزل قائم کیا ہے حقیقت اسلام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ ہے. میں مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں اس جملے کو، ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ ہے. خدا کی قسم میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی علی کی خلافت پر مسلمانوں سے اختلاف نہیں کیا. ہمارا جہاں بھی تاریخ کے مورخ سے اختلاف ہوا ہے تو وہ احترام رسالت پر اختلاف ہوا ہے. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کسی کو مانو یا نہ مانو احترام رسالت کرنا سیکھ لو، اس لیے کہ اگر نبی کا احترام تمہارے عقل و شعور میں آ کر تمہارے ایمان کا جزو بن گیا تو جو بھی نبی سے وابستہ ہے وہ خود بخود تمہاری نگاہ میں محترم ہو جائے گا. صلوات علی محمد علیہ محمد. یہ ہے بیان. ہماری اس گفتگو کا 1400 برس سے مقصد ہی واللہ یہ ہے کہ کسی طرح تاریخ کے مورخ کی سمجھ میں احترام رسالت آ جائے. ہم اس سلسلے میں خاصے جرأت مند واقع ہوئے ہیں، ہم اس سلسلے میں خاصے دلیر واقع ہوئے ہیں. ہم نتائج اور عواقب کی پرواہ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں راوی کا احترام رہے نہ رہے، روایت کا احترام رہے نہ رہے، تاریخ کا احترام رہے نہ رہے، مورخ کا احترام رہے نہ رہے، محدث کا احترام رہے نہ رہے، مفتی کا احترام رہے نہ رہے، مولوی کا احترام رہے نہ رہے، مولوی کا احترام رہے نہ رہے، بادشاہ کا احترام رہے نہ رہے، قرطاس و قلم کا احترام رہے نہ رہے، بیت المال کا احترام رہے نہ رہے، اکثریت کا احترام رہے نہ رہے، جمہوریت کا احترام رہے نہ رہے، کسی کا احترام، کسی ولی کا احترام رہے نہ رہے، کسی غوث کا احترام رہے نہ رہے، کسی قطب کا احترام رہے نہ رہے، کسی ابدال کا احترام رہے نہ رہے، کسی مفتی کا احترام رہے نہ رہے، کسی فقیہ کا احترام رہے نہ رہے، کسی کا احترام باقی نہ رہے. اگر نام باقی رہے تو صرف محمد کا نام باقی رہے، اگر احترام باقی رہے تو صرف محمد کا احترام باقی رہے. اس لیے کہ اگر محمد کا احترام سلامت رہ گیا تو ہر ولی بھی سمجھ میں آ جائے گا، ہر مورخ بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے کلیہ ہماری گفتگو.
یہ ہے خلاصہ ہماری گفتگو کا، اس لیے کہ رسول عزت کائنات کا نام ہے۔ ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے اس جملے پر۔ رسول نام ہے کائنات کی عزت کا، کسی کی کوئی ذاتی عزت نہیں ہے، کوئی عرب میں عزت دار نہیں تھا، سب بے عزت تھے۔ علی 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 توجہ۔ عرب میں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، میرا بھائی اسکالر ہے، محقق ہے، میں قدر کرتا ہوں اس چھوٹی سی عمر میں ان کے مطالعے کی، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی عرب میں عزت دار نہیں تھا۔ یہ محمد عربی کی نالین کا صدقہ ہے جس نے کافروں کو مسلمان بنایا، وحشیوں کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا۔ مسلمان، یہ تاریخ ہے، یہ نالین محمد کا صدقہ ہے۔ یہ صدقہ ہے۔ توجہ ہے؟ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، یہ صدقہ ہے احمد مصطفیٰ کی نالین کا کہ جس نے کافروں کو مسلمان بنایا، وحشیوں کو انسان بنایا، لٹیروں کو رہبری کے آداب عطا کر دیے، عرب کے بدوؤں کو سلطنت کے طریقے بتا دیے، بد تہذیبوں کو تہذیب عطا کر دی، بیٹی کو زندہ دفن کرنے والوں کو بیٹیوں کا احترام کرنا سکھا۔ جو ہے نا غور فرمائیے، جیو جیو یہ ہے عزیزان محترم اس پیغمبر برحق کا صدقہ جو جسموں کی طہارت کے لیے نہیں آیا تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ مبارک جمعہ میں اس کے مقصد بعثت کا اعلان کیا گیا کہ ہمارا نبی آیا کس لیے تھا، ہمارا نبی آیا کس لیے تھا، یہ نبی بھیجا کس لیے گیا تھا۔ سلطنت قائم کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، حکومت قائم کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، بیت المال اکٹھا کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، تلواریں کھینچنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، پرامن ملکوں پر جارحیت کرنے کے لیے توجہ توجہ پرامن ملکوں پر جارحیت کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، جب لوگوں کی گردنوں پر سوار ہونے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، تلوار کی نوک پر کلمہ پڑھانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، ہوس ملک گیری کے لیے رسول نہیں آئے تھے، وسوق مملکت کے لیے رسول، وسعت مملکت کے لیے رسول نہیں آئے تھے، دربار سجانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، تخت کے قیام کے لیے رسول نہیں آئے تھے، تاج کے قیام کے لیے رسول نہیں آئے تھے، وزیروں اور مشیروں کو قائم کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، ہٹو بچو کے نعرے لگوانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، راستے بند کروانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے۔ رسول تو اس دنیا میں آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ بوریے پر بیٹھ کر قیصر روم کی سلطنت کا تختہ کیسے الٹا جاتا ہے۔ اور جو ہے نا صلوات پہ جناب آواز بلند نہیں، بلند آواز صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بوریے پر بیٹھ کر کس طرح سلطنتوں کو الٹا جاتا ہے۔ رسول نے دماغ پر حکومت کرنے کا پیغام نہیں دیا، رسول نے دلوں پر حکمرانی کا پیغام دیا ہے کہ دلوں کی حکمرانی دائمی ہوتی ہے، دلوں کی صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آئیے بسم اللہ تشریف لائیں، ایک مرتبہ درود بھیجے بآواز بلند۔
पैगंबर इस्लाम का पैगाम ये था अजीजान मोहतरम, कुरान ने बयान किया, हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, रसूल किस लिए आए? यतलू अलैहिम आयातिही। बड़ी तवज्जो इन आयात पर। इसी से हमारी तारीख मुज़य्यन है। हमारी तारीख में बादशाहत नहीं है, हमारी तारीख में मलूकियत नहीं है, हमारी तारीख में आमरियत नहीं है, हमारी तारीख में मतलुक़ुल अनानियत नहीं है, हमारी तारीख में हुकूक़ बशर को घोंटना नहीं है, हमारी तारीख में आमिर के पास अवाम की सांसें गिरवी रखना नहीं है, हमारी तारीख तलवार के जोर पर कायम नहीं होती, हमारी तारीख कुरान की आयतों की छांव में चलती है। हम तो ये देखते हैं कि मकसद पैगंबर इस्लाम क्या था, हुजूर किस लिए तशरीफ लाए थे, आपके आने का मकसद क्या था। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान ने कहा यतलू अलैहिम आयातिही, हमारे रसूल की तशरीफ आवरी का मकसद ये है कि आप आयात इलाही की तिलावत करते हैं उम्मीयीन पर। आयात की तिलावत करना रसूल का काम, और वयुज़क्कीहिम, और उन नापाक नुफूस को पाक करता है हमारा रसूल। दूसरा काम। तीसरा काम पैगंबर की बेसत का क्या था? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये हमारा रसूल इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, किताब व हिकमत की तालीम देता है। तो तीन मकासिद बेसत हैं, आयात की तिलावत करना, नुफूस को पाक करना, किताब, बहुत तवज्जो मेरे दोस्तों, आयात की तिलावत करना, किताब की तालीम देना, नुफूस को पाक करना, यह है पैगंबर इस्लाम की बेसत का मकसद। और जाहिर है कि बाबे नबूवत खत्म हुआ है, लेकिन नबूवत खत्म नहीं हुई है, नबूवत क़यामत तक जारी रहेगी, नबूवत क़यामत तक बाकी रहेगी। ये कहना कि नबूवत खत्म हो गई, ये गलत है, ये लफ्ज ही गलत है, उलमा की समझ ही में नहीं आया। लोग कहते हैं खत्म नबूवत का मसला, खत्म नबूवत पर ईमान। भाई नबूवत खत्म नहीं हुई है, नबी खत्म हुआ है, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत तो जारी है। यही तो खत्म नबूवत की दलील है कि नबूवत जारी है। इसीलिए इसी बुनियाद पर तो हम किसी भी झूठे नबी की नबूवत को नहीं मानते, हम खातिमुन नबीयीन समझते हैं। सरकार खत्मी मर्तबत को नबूवत खत्म हो जाए, और जब इसकी नबूवत बाकी है, तवज्जो जाना मुहतरम, भाई नबूवत बाकी नहीं। अभी से और वाज़ेह करूं जरा सा, ताकि आखिर तक और बहुत दूर तक बैठे हुए मोमिनीन इस मेरे मफ़हूम को समझे जो मैं आज करना चाहता हूं। भाई हर मुसलमान का कलमा क्या है? ये है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ये है इसका तर्जुमा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हर दौर में कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये नहीं है कि कोई इबादत के लायक नहीं था, है ही नहीं, कोई इबादत के लायक है ही नहीं, ना पहले कभी था, ना अब कोई इबादत के लायक है, ना आइंदा कोई इबादत के लायक होगा इल्लल्लाह। या अली तवज्जो फरमाएं, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये है ना सारे मुसलमानों का कलमा। अगर इसका इकरार नहीं तो कोई न सुन्नी हो सकता है, न शिया हो सकता है, मुसलमान ही नहीं हो सकता। ये तो फिर बात की बातें हैं। तो इसका तर्जुमा क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। पूछें उलमाए किराम से कि क्या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कोई काफिर मुसलमान हो जाएगा? नहीं, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार न कर ले, जब तक वो जबान पर रिसालत का नाम जारी न करे, मुसलमान नहीं हो सकता, पाक नहीं हो सकता। तो दूसरा जुज इसका क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। तवज्जो जानो, या अली मौला साहब
اور جو ہے بھئی یہ کلمہ کیا ہے؟ بہت سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، سمپل بات، لیکن ایک نتیجہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جو مسلمان رسول کی حیات میں حیات تھے وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو سن 2000 میں مسلمان آئے گا وہ بھی یہی کلمہ پڑھے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو 3000 سال میں مسلمان آئے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو قیامت کے آخری دن کا مسلمان ہوگا وہ بھی یہی کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ادھر ادھر کی باتیں تلاش کیوں کرتے ہو؟ جھوٹے نبیوں کو کہہ دینے کے لیے، قائل کرنے کے لیے کیا یہ صرف کلمہ کافی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ بھئی جب محمد اللہ کے رسول ہیں اور رسالت باقی ہے تو کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی تو جب آئے جب یہ موجود نہ ہو، جب رسالت موجود ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول تھا نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ جب یہ ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی تیور کے ساتھ عزیزان محترم، حالانکہ جو مخالفین ختم نبوت ہیں، جو آخری نبی نہیں مانتے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ مبارک احزاب کی ایک ہی آیت ہے مسلمانوں کے پاس جس سے دلیل دیتے ہیں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو انہیں خاتم النبیین ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ خاتم کے معنی ہے انگوٹھی کے نگینے کے، تو سارے انبیاء کی انگوٹھی کا نگینہ ہے۔ خاتم کے معنی نگینہ ہے۔ حضور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے نبی ہیں ان کو اگر انگوٹھی سمجھا جائے تو حضور اس کا خاتم ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ خاتم النبیین ہے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے ملت مسلمہ کے پاس۔ ہم اپنی تاریخ اس لیے پڑھ رہے ہیں اس ایام اعزاء میں، حضور میں آپ کی توجہ چاہوں گا اپنے تمام معزز مہمانوں کی، ہم ان مجالس میں ملت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر قائل ہی کرنا ہے تو آیت سے قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی دلیل دے دو۔ ہم نے تو 1400 برس پہلے ہی دلیل دے دی تھی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر کلمہ یہی ختم نہ ہوتا، بات آگے بڑھ جاتی، لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم بات یہاں نہیں روکتے، فوراً اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ یہ خود بخود اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ رسالت ختم ہو گئی، علی کی ولایت جاری ہو گئی۔ جب ولایت آ گئی، علی علی جو ہے نا دوستو بلد قریب علی 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 نگر کلی کلی علی 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 تو جو ہے نا ہمارا پیغام ان مجالس سے یہ ہے کہ ملت مسلمہ اسلام کی اس روح کو سمجھے جو محمد و اہل بیت محمد نے پیش کیا تھا۔ ہم بادشاہت کے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ملوکیت کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم آمریت کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم استبدادیت کے اسلام کو نہیں مانتے۔ استبدادیت، آمریت، مطلق العنانیت کا بذات خود اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام تو آیا ہی تھا آمریت کا قلقمہ کرنے کے لیے، طاقت کے بتوں کو توڑنے کے لیے، ظلم کے بتوں کو توڑنے کے لیے۔ جس دور میں عوامی حقوق سلب کیے جائیں اس میں لاکھ اسلام کا نعرہ لگتا رہے، لیکن وہ استبدادیت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے پورے 23 برس میں ایک بھی جنگ نہیں کی،
دیکھیں میں نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ 23 برس میں پیغمبر اسلام نے ایک بھی جنگ نہیں کی، کوئی جنگ پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے، دفاع ہے، ڈیفنس ہے۔ جنگ ہوئی ہے کافر کی طرف سے، دفاع ہوا ہے رسول اللہ کی طرف سے۔ جب کوئی گھر کے اندر آ گیا تو اب دفاع کیا گیا ہے، آگے بڑھ کر حملہ نہیں کیا، آگے بڑھ کر جارحیت نہیں کی، کسی پرامن ملک کو اجاڑا نہیں، کسی پرامن علاقے کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے کہ ظلم کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے، استبداد کے ذریعے، حکومت کی طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، آرڈیننس کے ذریعے، مختلف ذریعوں سے آپ عوام کا گلا گھوٹیں اور نام اسلام کا لیں۔ عزیزان محترم، اسلام نام ہے حقوق بشر کی، ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے علمبردار کا، جہاں ایک غلام کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ ایک سربراہ مملکت کو ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجیں ایک مرتبہ محمد علیہ تو جو ہے نا بھائی محمد حسین حاجی صاحب، ہمارے معزز صوبائی وزیر بھی یہاں محمد اشاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، افسر زیدی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں، شکر گزار نہیں میں نے غلط جملہ کہا، مجلس میں اگر یہ تشریف لائے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ ہے نا؟ یعنی ہم محترم وزیر کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ یہ جب تک اپنے دفتر میں تھے وزیر تھے، امام بارگاہ میں آئے حسینی بن گئے۔ توجہ ہے نا جانو محترم؟ اب پرموشن ہوا یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والے۔ حسینی بن گئے، اور ہمارے یہاں تو حسینی کی پہچان ہی یہ ہے دوستو، جو مجلس میں آئے وہ حسینی، جہاں سے ان کا اور میرا اور ہم سب کا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں تو آپ چلے جائیے ذرا سا کراچی سے باہر چلے جائیں، حیدرآباد سے آگے دادو تک آپ کو جیکب آباد تک دو ہی پہچان نظر آئیں گی، یا سلام کی جگہ یا علی مدد نظر آئے گا، یہی پہچان ہے نا۔ صحیح ہمارے یہاں کی پہچان، میں خود چونکہ خیرپور سندھ کا ہوں، ہمارے یہاں کی پہچان ہی یہ ہے، شناخت ہی یہ ہے کہ یا علی مدد نظر آئے گا یا غازی کا عالم نظر آئے گا۔ یا غازی کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے، چاہے سنی ہو شیعہ ہو، غازی کا عالم ضرور نظر آتا ہے۔ یا علی، میں مہراب پور میں صحیح تقریر کر رہا تھا، مجھے بھی یاد آیا، ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، مہراب پور میں تقریر کر رہا تھا، جواب آیا، ایک پرچہ آیا میرے پاس ایک مولانا کی طرف سے، کہنے صاحب یہ سندھ میں کیا مصیبت ہے، ساری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے کہ سندھ میں جب بھی داخل ہو تو یہاں سلام علیکم نہیں کہا جاتا، یہاں یا علی مدد کہا جاتا ہے، جواب میں مولا علی مدد کہا جاتا ہے، پیر مولا علی مدد کہا جاتا ہے۔ ابھی مولانا ہم آپ کو بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کو بھی لوگوں نے کہا صحیح یا علی مدد، تو آپ نے بھی کہا اللہ علی مدد، مولا علی مدد۔ آخر یہ کیا ہے؟ آپ یہ خلاف شریعت فعل پر ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ شریعت، توجہ، جبکہ شریعت میں تو سلام ہے، شریعت میں تو سلام ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کیا سمجھیں یہ معرفت کی باتیں، شریعت میں یقیناً سلام ہے، لیکن شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ سلام مسلمان کو کرنا ہے، سلام مومن کو کرنا ہے۔ اگر کوئی ہندو مل جائے اسے سلام نہیں کرنا ہے، اگر کوئی یہودی مل جائے اسے سلام نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ سلام سلامتی ہے، اللہ کی سلامتی ہے۔ اگر کوئی کافر مل جائے اسے سلام نہیں کرنا ہے۔ ہمارے سندھ کے مومن سب سے زیادہ شریعت کے جاننے والے ہیں، جب سامنے ان کے کوئی آتا ہے تو اس کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ کیا ہے وہ کیا نہیں ہے، اس لیے دور ہی سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں بابا یا علی مدد، اور وہیں سے اندازہ کر لیتے ہیں۔ اگر مسکرا کر چہرہ کھلا کر کہتے مولا علی مدد تو سمجھ لیتے ہیں کہ مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے، منافق یہ ہمارا۔ اور جب ہے
کوئی آدمی تک باہر تک بیٹھا ہوا مجمع شاگرد مصطفیٰ شاگرد مرتضی پاکستانی پنچتری سپر پاور نعرہ اب اتنی ٹھیک ہے نا؟ صحیح. یہ تو ہماری شریعت کا سب سے بڑا امتحان ہے، یہ تو پہچان ہے. اب ایک آدمی کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مومن ہے یا منافق ہے، کافر ہے یا مشرک ہے، پہلے ہی کہیں بھائی تجھ پہ سلامتی ہو. اب جو ہے نا بھائی پہلے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شریعت کی بات اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. یہ سرکار نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. وعدہ کرے یہ پہچان ہے. دوستو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آدمی حسینی بن کے زندہ رہے. سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، وزارتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن حسین اپنے غلاموں کو جو تاج عطا کرتا ہے، کائنات کے سارے یزید مل کر بھی وہ تاج اتار نہیں سکتے. صلوات علی محمد و آل محمد. وہ تاج صرف حسین عطا کرتا ہے. یہ پیمانہ ہے تو ہم تو زندہ ہیں اسی احساس فخر کے ساتھ. یہی ہماری تاریخ ہے. جس کو بھی کائنات میں جو عزت ملی آل محمد کے دروازے سے ملی. توجہ توجہ میرے دوستو، جس کو بھی. اور یاد رکھو اسے کوئی ہمارا جوش خطابت نہ سمجھے. یہ ساری گفتگو ہم قرآن کی روشنی میں کر رہے ہیں. مسلسل آپ حضرات ہماری گفتگو سماعت کر رہے ہیں. ہمارے یہ جتنے عقیدے ہیں محمد و اہل بیت محمد کے متعلق یہ قرآن کی روشنی میں کر رہے ہیں. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے ایک ایک جز پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے ایک ایک زیر زبر پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی الحمد سے لے کر بالناس تک ہمارا ایمان ہے. ہم قرآن کو رسول کا معجزہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں قرآن وہ کلام ربانی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. قرآن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ قرآن وہ معجزہ رسالت ہے جس نے باطل کی ساری فصاحت و بلاغت کے تار و پور بکھیر کر رکھ دیے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کی عظمت و صداقت کو نہ جھٹلا سکتی ہے نہ غلط ثابت کر سکتی ہے. ہمارا قرآن کی ایک ایک حرف پر ایمان ہے. یہی قرآن جو سارے مسلمانوں کا ہے وہی ہمارا قرآن ہے. یہی 30 پارے ہیں، یہی 6666 آیتیں ہیں، یہی 114 سورتیں ہیں. نہ ایک کم ہے نہ ایک زیادہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم قرآن سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، ہونا بھی چاہیں تو علیحدہ نہیں ہو سکتے. ہماری مجبوری ہے کہ پیغمبر کہہ گئے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے یا علی یا علی صلوات بھیجے نا بابا کے مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا خوبصورت جب ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے رز میں بز میں نگر میں چمن میں گلی میں گاؤں میں پہاڑی میں دیہات میں شہر میں جنگ میں امن میں تلوار میں دربار میں ریل میں جیل میں قید خانے میں کھیل میں کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم علی کا نام نہ لیتے ہوں. اور کیوں نہ لیں؟ اس میں بات کیا ہے؟ ہم اپنے علی کا نام علی اعلان لیتے ہیں، احساس فخر کے ساتھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے علی نے کسی تاریخ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں کیا ہے. توجہ توجہ
ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ابھی ٹھہرو بیٹا، ابھی نعرہ نہیں، ابھی سنو، ابھی ذرا سا نتیجہ آنے دو۔ ہمارے علی نے تاریخ کے کسی موڑ پر ہمیں شرمندہ نہیں کیا۔ علم کی دنیا میں آؤ تو یورپ کے سارے مفکرین، پلیٹو سے لے کر آئنسٹائن تک، بیرنٹی مینٹوسکو سے لے کر جان لاک اور جان باک تک، ڈینٹے اور نیچے تک، چاہے وہ ماؤ کی ریڈ بک ہو، چاہے وہ میکاویلی کی پرنس ہو، چاہے وہ بیرنٹی مونٹیسکو کا افسانہ ہو، چاہے وہ ڈارون کی ایولیوشن تھیوری ہو، چاہے وہ الفرڈ مارشل کی معاشیات کا فلسفہ ہو، چاہے وہ آدم اسمت کی اکنامکس ایکسپرٹ رائے ہو، چاہے وہ امام غزالی کا فلسفہ ہو، چاہے وہ ابن خلدون کی تاریخ کا مقدمہ ہو، چاہے وہ ابن عربی کی باتیں ہوں، چاہے وہ ابن رشد کی باتیں ہوں، چاہے وہ امام ابن تیمیہ کے قصے ہوں، چاہے وہ شبلی نعمانی کی سیرت ہو، تاریخ کے کسی موڑ پر ہم نے جس فلسفی کو اٹھا کر دیکھا علی کے قدموں میں سجدہ کرتا نظر آیا۔ صلوات بھیجے بابا سے بنا، ابھی نہیں، ابھی نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، نعرہ ایک نتیجے پر اور وہی فیصلہ کن نعرہ ہوگا، پھر میں آپ کو اجازت دوں گا جتنے چاہے آپ نعرے لگائیں، ابھی ذرا سمجھتے جائیں اور بابا سے بلند درود بھیجتے جائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ جتنی جذبہ ایمانی کے ساتھ، میں آپ کے جذبات پر بند باندھ رہا ہوں ایک نتیجہ دینے کے لیے آپ کو۔ دوستو، ہم نے دنیا کے فلسفیوں کو پڑھ کر دیکھا، ہم نے ہر ایک کتاب کی ورق گردانی کر کے دیکھی، ہمیں دنیا کے، میں آپ کو بتاؤں، مسلمان مانے نہ مانے، مولوی مانے نہ مانے، اس مولوی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کب مان لیتا ہے کب نہیں مانتا ہے۔ 64 میں عورت کا اقرار کر لیتا ہے، 88 میں انکار کر دیتا ہے۔ یہ تو مولوی بڑا جی، صلوات میں جہاں محمد و آل محمد، مولوی کا پتہ نہیں، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا۔ اس کے لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ صلوات میرے محمد آل محمد۔ اس کی بات چھوڑیں، اس کی بات آپ چھوڑیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن حقائق کسی دور میں بدلتے نہیں ہیں، حقائق کسی دور میں تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ عزیزان محترم، ہمارا ایمان بالقرآن یہ ہے، میں بہت زور دے رہا ہوں چونکہ اپنی تاریخ بیان کر رہا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میرے معزز سننے والوں کو۔ ہمارا قرآن پر ایمان یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف برحق ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب دیکھوں گا آپ کا جذبہ ایمان، مولا سے مانگوں گا طاقت، آپ سے مانگوں گا جذبہ ایمان، اور پھر نتیجہ ایک تاریخی دوں گا۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن ہر ایک کو معنی نہیں بتاتا، ورنہ لوگ مسئلے پوچھنے کیوں آتے؟ چلیے دیکھنا بھائی، دیکھیں، ایک کتاب عربی میں ہے، عرب میں نازل ہوئی، عربی زبان میں نازل ہوئی، سب عربی جاننے والے، سمجھ میں کیا نہیں آ رہا تھا جو پوچھنے آتے تھے؟ کوئی فارسی میں تھی وہ کتاب؟ معلوم یہ ہوا، کہہ دوں پھر آج کا تاریخی جملہ، میرا جملہ نہیں ہے، میں اس معاملے میں بہت دیانتداری کا مظاہرہ کیا کرتا ہوں، جو جملہ کہتا ہوں اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں۔ ایک تاریخی جملہ کہہ دوں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے۔ کوئی ان کا جملہ دہرائے، لوگ ان کی ساری تقریریں کر دیتے ہیں ان کا حوالہ دیے بغیر، خدا کی قسم، ان کی ساری تقریر کے ٹیپ چلا بھائی بہنوں سے،
ان کی تقریر کے ٹیپ چل رہے ہیں، پورے لفظ ب لفظ ٹیپ چلا رہے ہیں، مگر ان کا نام نہیں لیتے. لیکن ہم ممبر سے بددیانتی نہیں کر سکتے. اگر ایک لفظ بھی ہم کہیں گے تو ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا جملہ ہے، ہمارا جملہ ہے. اور اگر ہم کسی عالم کا حوالہ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خطیب عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی، جس جیسا خطیب یہ بر صغیر پیدا نہیں کر سکا ہے، ابھی تک پیدا نہیں کر سکا ہے، ہم حوالہ دے رہے ہیں. یہ علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے، یہ ان کا جملہ تھا. وہ یہ کہتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حکمرانوں کی سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں آیا کرتا تھا تو وہ علی کے پاس آتے تھے، علی سے مسئلہ حل کراتے تھے. یہ تھا. تو علامہ اس پر استدلال یہ کرتے تھے کہ قرآن بھی عربی میں تھا، حاکم بھی عربی جاننے والا تھا. ہائے ہائے، کسی اور زبان میں تو تھا نہیں. اچھا یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ اگر کہیں سے آیا تو بغیر دیکھے ہوئے فوراً علی کے پاس آ جاتے ہوں گے؟ تھوڑی سی کوشش خود بھی تو کرتے ہوں گے. توجہ فرمائیں بھائی، سوال کرنے والے تھوڑی سی صحیح تھوڑی سی کوشش خود بھی تو کرتے ہوں گے نا. مسئلے کے حل کی کوشش کرتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے، پھر سب جمع ہوتے ہوں گے، پھر آیت پر غور کرتے ہوں گے. جب بالکل مجبور ہو جاتے ہوں گے اور اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہوگا تب آیا کرتے تھے نا علی کے پاس، یا علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے. جب قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں نکلا فوراً ہی وہ قرآن سر پہ اٹھایا، تخت حکومت چھوڑا، بوریے پر آ کر بیٹھ گئے جہاں کائنات کا مالک علی وارث قرآن بیٹھا ہوا تھا. یا علی ہم مشکل میں پڑ گئے، آپ ہمیں مشکل سے نکالیے. علی پوچھتے کیا مشکل ہے؟ کہا مولا قیصر روم نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، اسلام کی عزت کا سوال ہے. ہم نے تو سارا قرآن دیکھ لیا، ہمیں تو کہیں مسئلہ نظر نہیں آیا، اس قرآن میں مسئلے کا جواب نہیں ہے. علی کہتے ہیں شاید علی نے کہا ہو، میں نے پڑھا نہیں، میں اپنے دل سے کہتا ہوں، شاید میرے مولا نے کہا ہو کہ جب اس قرآن میں کسی سوال کا جواب ہی نہیں ہے تو پھر کہا تھا کیوں کہ یہ قرآن کافی ہے. کہا یا علی الحمد سے لے کر بھائی محمد صاحب بڑی توجہ چاہوں گا اس جملے پر. کہا تھا کیوں؟ کہا کہ ہم نے تو سارا قرآن پڑھ کر دیکھ لیا، ہمیں تو اس مسئلے کا جواب نظر نہیں آیا. علی نے میں قربان ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کے، میں قربان ہو جاؤں محمد کی تربیت کے شاہکار علی پر، میں قربان ہو جاؤں اس باب علوم رسالت پر جو علم رسول کا دروازہ ہے. علی نے فوراً سائل سے قرآن لیا، وہی قرآن آخری آدمی تک توجہ. اب اجازت دوں گا میں نعرے کی، مگر جب علامہ رشید ترابی کا جملہ ادا کروں، جتنے بڑے وہ خطیب تھے اتنا بڑا نعرہ آپ کو لگانا پڑے گا، مگر پہلے وہ جملہ مکمل ہونے دینا. اب وہی قرآن لیا سائل سے، کہا اس قرآن میں دیکھا تھا. کہا مولا اس قرآن میں تو نظر ہی نہیں آیا. مولا کی بصیرت دیکھے، قرآن بھی اپنا نہیں اٹھایا، قرآن بھی وہی جس میں ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے قرآن میں نہیں تھا، علی والے قرآن میں مسئلہ موجود تھا. ٹھہرے علی والے قرآن میں مسئلہ موجود تھا. وہی قرآن سائل سے لیا، وہی قرآن سائل سے لیا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا یہ مسئلہ بھیجا ہے. علی نے قرآن کو چوما، بسم اللہ کہہ کے قرآن کھولا، آیت پیش کر دی. کہا یہی تو آیت اس مسئلے کا جواب ہے، قیصر روم کو لکھ کر بھیج دو. ہاتھوں کو چوم کر کہتا ہے مولا 10 دفعہ اس آیت پر نظر پڑی مگر اس نے اپنے معنی نہیں بتائے. تو یہاں علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے اب تو سمجھو قرآن نے قول پیغمبر کی ہمیشہ تصدیق کی ہے کہ القرآن و ما علی، علی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ساری دنیا قرآن کو چھوڑ جائے مگر قرآن اہل بیت کو کبھی نہیں چھوڑتا. اس لیے قرآن نے یہ طے کر لیا تھا کہ قرآن، یہ علامہ کا جملہ، قرآن جب اپنے غیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اپنے معنی چھپا لیتا ہے، جب وارث کے ہاتھوں میں آئے معنی علی علی یہ علی علی محمد علی علی محمد علی علی تیرا کاشا علی علی تیرا کاشا علی علی حسین کا بابا
بلند کر کے پوری طاقت و توانائیاں اکٹھا کر کے بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن چونکہ میرے محترم وزیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اس لیے یہ جملہ ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں. ہم بڑے مطمئن ہیں علامہ رشید ترابی کے اس جملے سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. قرآن جب اپنے غیر کے ہاتھوں میں ہو اپنے معنی چھپا لیتا ہے, جب وارث کے ہاتھوں میں آئے اپنے معنی اگل دیتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے. یہ مولوی کتنا بھی شور مچاتے پھریں شریعت مل شریعت مل شریعت مل شریعت مل, شریعت کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن ہی سے لاؤ گے. تو قرآن نے جب تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں بتایا تمہیں علی کے بغیر پاکستانی پنٹری سپر پاور نارا آواز بلند نعرہ تلوار. دوستو مسلسل چھٹی تقریر ہے, یہ مسلسل چھٹی تقریر ہے. اب یہ علی کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آواز میں طاقت بھی. لوگ کہتے ہیں علی مدد نہیں کرتا. ہم سے پوچھو علی کتنی مدد کرتا ہے. کوئی مدد مانگے تو صحیح, کوئی مدد. میں ابھی مارٹن روڈ میں کہہ کر آ رہا ہوں, لیکن یہاں آپ کی موجودگی میں یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں. صاحب مدد مت مانگو, صرف اللہ سے مدد مانگو, صرف اللہ سے مدد مانگو, صرف اللہ مدد کرے گا. بس یا علی مدد نہ کہو, یا رسول اللہ مدد نہ کہو, صرف اللہ سے مدد مانگو, صرف اللہ سے مدد مانگو. ارے کہیں ٹکا تو کرو. یہ گزشتہ عامر کے آخری دنوں میں جب 90 دن کے لیے امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر دی تھی, آپ کو یاد ہے, تو سب سے پہلے مولوی فضل الرحمان نے یہاں کراچی میں کہا تھا امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی, ہم مر جائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ فوری امریکہ سے رابطہ قائم کرے, 90 دن کی یہ امداد جو ہے یہ فوری طور پر بحال کی جائے. امریکہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ورنہ بھوکے مر جائیں گے, قیامت آ جائے گی, دشمن ہم پہ حملہ کر دے گا. میں نے اس وقت کہا تھا اے مفتی محمود کے بڑے لاڈلے قسم کے نادان بیٹے, تیرے بھی ایمان کا پتہ نہیں چلتا ہے. تم بھی عجیب ہو, کبھی امریکیوں سے مدد مانگتے ہو. امریکیوں سے مدد لینا جائز, یہودیوں سے مدد لینا جائز, سعودیوں سے مدد لینا جائز. علی سے مدد مانگتے ہوئے موت آتی ہے. دنیا سے مدد لے رہا ہے. کمال سخی وہی ہے, سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قدر نہ کرے. سخی اسی طرح پڑھوں گا, سمجھنا ہے سمجھو, نہیں سمجھنا نہ سمجھو. مجلس مکمل ہو گئی. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. نعرہ حیدری, نعرہ تلوار. سخی یہ بھائی ہماری تاریخ ہے, ہم اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں. سخی وہی ہے
جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے، میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے، علی کہتے ہی اسے ہیں جو مدد کرے، علی کہتے ہی اسے ہیں جو مشکلوں میں کام آئے، علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے دین بھی پکارے اسلام بھی پکارے۔ استاد قمر جلالوی نے کہا فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین، ایسا بھی کائنات میں کوئی علی پیدا نہیں ہوا جس کے دو بیٹے دونوں امام، باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہو تو ایسا۔ فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین، باپ کو کیوں ہو زحمتیں، ایسے ہوں جب یہ نور عین، جن باپوں کی اولاد صالح ہو ان کے باپ بڑے مطمئن زندگی گزارتے ہیں، انہیں زحمتیں نہیں ہوتی۔ اللہ ہر اولاد کو ماں باپ کا اطاعت گزار قرار دے، صالح کرے، یہی حسین کی مجلسوں کا درس ہے۔ جو کہتے ہیں استاد فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے، باپ کو کیوں ہو زحمتیں، ایسے ہوں جب یہ نور عین، ظلم یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ جھوٹ بولتا ہے آج کا مولوی کہ اسلام خطرے میں ہے، فریب دیتا ہے عوام کو آج کا ملا کہ شریعت خطرے میں ہے، دھوکہ دیتا ہے آج کا مذہبی جماعتوں کا رہنما کہ اسلامی نظام خطرے میں ہے۔ میں نہیں مانتا اور میرے پاس دلیل ہے اور میں لاکھوں کے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، کسی مولوی کے فریب میں مت آنا، اسلام اب قیامت تک خطرے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جس اسلام کی بنیاد میں حسین نے اپنے کڑیل جوان کا خون ڈال دیا ہو، میں نہیں مانتا کہ اب قیامت تک وہ اسلام خطرے میں آئے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ مولوی کا مقدر خطرے میں ہوگا، مولوی کی کرسی خطرے میں ہوگی، اسلام خطرے میں نہیں ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ اسلام ان 14 صدیوں میں، بھائی لاشاری صاحب پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام ان 14 صدیوں میں صرف ایک مرتبہ خطرے میں آیا تھا، بس، اور وہ اس وقت آیا تھا جب یزید نے شام کے تخت پر بیٹھ کر اعلان کیا تھا کہ کوئی نبی نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں آیا، کسی پر نبوت نہیں آئی،
یہ بنی ہاشم کا، محمد کے گھرانے کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ جب یہ آواز شام سے مدینے پہنچی، سارے مدینے کے کلمہ پڑھنے والوں کی زبانیں گم ہو گئی تھیں، مگر جو محمد کا وارث تھا وہ تڑپ کر میدان میں آیا تھا۔ دوستو، میں یہ تاریخ کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری سے۔ صرف ایک مرتبہ اسلام خطرے میں آیا تھا۔ میں تاریخ بتاتا ہوں، وہ دن کیا تھا؟ جمعہ کا دن تھا، 27 رجب تھی، سن 60 ہجری تھی، عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ ولید کے دربار سے واپسی پر اپنے نانا کی مسجد کے ممبر پر آ کر مدینے کے لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلے حسین نے کہا تھا، ایھا الناس ایھا المسلمون، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اسلام خطرے میں ہے۔ بتاؤں ایک جھلک آپ کو، آج کا مولوی بھی یہی شور مچاتا ہے، ہر گاؤں میں جاتا ہے، ہر دیہات میں جاتا ہے، بیچارے مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام کے خلاف حکومت سازش کر رہی ہے، اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے، لادینیت کا سیلاب لایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ اور مجمع جب پوچھتا ہے مولانا پھر ہم کیا کریں کہ تم ہمیں ووٹ دو، اس کا اسلام کے خطرے سے کیا تعلق ہے؟ اور مولوی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں دوسرے گاؤں میں یہی شر کرنے جا رہا ہوں، دوسرے دیہات میں یہی شرارت کرنے جا رہا ہوں۔ آؤ ہم بتائیں، آج سے 1400 برس پہلے ابو طالب کے پوتے نے، ہاشم کے چاند نے، محمد کے نواسے نے، علی کے بیٹے نے، فاطمہ کے لخت جگر نے، اپنے وقت کے محمد نے، انشاءاللہ میں 8 اور 9 کی مجلس میں بتاؤں گا حسین کیا ہے۔ آ رہی ہیں 2 مجلسیں رہ گئی ہیں بس۔ حسین نے کہا تھا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر، مسلمانوں اسلام خطرے میں ہے۔ سنیں گے یہ جواب بھی سن سکے نا آپ مولوی کا؟ حسین کا جواب سنیں۔ سارے مسلمانوں نے ہاتھ جوڑ کر حسین سے کہا تھا، رسول کے بیٹے اسلام خطرے میں؟ کہا ہاں بہت خطرے میں ہے۔ کہا مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تمہارے لیے کیا حکم ہوتا؟ تم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھو، میں جا رہا ہوں اسلام بچانے کے لیے۔ ذرا آپ تاریخ کا فرق دیکھیں دوستو، تم اپنے جوانوں کے چہرے سجاؤ، میں اپنے علی اکبر کی ادھوری جوانی لے کر جا رہا ہوں۔ تم اپنے بچوں کے جھولے جھلاؤ، میں اپنا 20 دن کا علی اصغر لے کر جا رہا ہوں۔ تم اپنی ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرو، میں اپنی زینب کی چادر لے کر جا رہا ہوں۔ تم اپنے شہر میں رہو، میں پردیس کی طرف جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ مدینے والوں میں تو واپس نہیں آؤں گا، لیکن میری لٹی ہوئی بہن آ کر تمہیں بتائے گی کہ اسلام خطرے سے نکل گیا۔ میری لٹی ہوئی بہن تمہیں آ کر بتائے گی۔ مسلمانوں چین سے بیٹھو، اسلام کو جو یزید نامی بیماری لگ گئی تھی اسے حسین نے اپنے صبر کے خنجر سے کاٹ دیا، اسلام بچ گیا ہے۔ دوستو یہ سوچ کر اسلام بچانے کے لیے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ رسول کا نواسا کربلا میں 2 محرم کو آیا تھا، آج 7 محرم ہے۔ عزادارو آج قیامت کی رات ہے، آج دریا پہ پہرے بیٹھ گئے ہیں، فاطمہ کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا سلامت رکھے۔ جو ان مجلسوں میں آ رہے ہیں اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے، جو تمنائیں لے کر آئے ہو، ارے ہم تو رونا چاہتے ہیں۔ عزادارو اب 2 ہی راتیں تو باقی رہ گئی رونے کے لیے، جی بھر کے رو نہیں سکے، یہ 10 دن گزر گئے۔
آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے عزادارو فاطمہ زہرا کا لال صرف 2 دنوں کا مہمان رہ گیا. آج سے فاطمہ کے بچوں پر پانی بند ہو گیا. الاتش الاتش الاتش. بتاؤں کتنے بچے ہیں خیمے میں؟ 44 بچے ہیں حسین کے خیمے میں، چھوٹے چھوٹے بچے. یہ سارے چھوٹے بچے سکینہ کے پاس آ کر کہتے ہیں سکینہ ہمیں اپنے چچا سے پانی منگوا دو. جزاک اللہ. میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ آپ برداشت کر سکیں. آپ رقیق القلب مومن ہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے. مجھ میں جتنی طاقت ہے، مجھے ڈاکٹروں نے جتنی اجازت دی ہے، میں بالکل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، لیکن مولا کے نام پر، اس لیے کہ یہ زندگی ہے کہ حسین کا ذکر کرتے کرتے موت آئے. یہ میرا ایمان ہے عزادارو. ابھی جملہ سنو. چھوٹے بچے کہتے ہیں سکینہ اپنے چچا سے کہہ کر ہمیں پانی منگوا دو. 7 محرم سے پانی بند ہوا. عزادارو آج کی رات مخصوص ہے حسن کے چھوٹے بیٹے قاسم نوشاہ سے. سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے. بس تو پھر ہم ماتم کرو عزادارو. آج عزا خانوں میں، سارے عزا خانوں میں قاسم کی مہندی نکالی جا رہی ہے. کون قاسم؟ ام فروا کا 13 برس کا بچہ، حسن کا یتیم. عزادارو جملہ سنو گے. چونکہ قاسم بچپن میں، ساجی ایک نئی بات کہہ رہا ہوں، چونکہ قاسم بچپن میں یتیم ہو گئے تھے نا، اور قاسم کو یتیمی کا بڑا احساس تھا، تو حسین ہر وقت قاسم کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، بڑے ناز سے پالا تھا. علماء نے لکھا اتنا نازک بدن تھا کہ عرب کے سارے جوان موٹے کپڑے اور زرہ بختر پہنا کرتے تھے. قاسم کو حسین انتہائی باریک کرتا پہنایا کرتے تھے، اس لیے کہ موٹا کپڑا پہننے سے قاسم کے جسم پہ چھالے پڑ جاتے تھے. وہ سن لیا جملہ. قاسم کا جسم کتنا نازک تھا. نہیں پہنچے وہاں تک پہنچے نہیں، ورنہ برداشت نہ کرتے. اتنا نازک جسم تھا قاسم کا کہ حسین باریک کرتا پہنایا کرتے تھے. عزادارو قاسم کو جب سوار کیا ہے نا گھوڑے پر حسین نے، تو قاسم اتنا 13 برس کا تھا، ایک جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں تھی، مگر چلتے چلتے ام فروا نے کہا تھا بیٹا قاسم بیوہ ماں کی لاج رکھنا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بیوہ ماں کی لاج رکھنا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ماں غیر تھی اپنے بچے کو بچا لیا. اور میں قربان ان ماؤں پر. عزادارو دیکھ قاسم خیال رکھنا. عزادارو قاسم روانہ ہوئے، جنگ کی، علی کی شان دکھائی. کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے خنجر مارا، کسی نے گرز مارا، کسی کو کچھ نہیں ملا تو ہاتھ میں گرم ریت لے کر قاسم کے زخموں پہ پھینکی. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ 13 برس کا قاسم زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرتے ہوئے کہتا ہے اماں میں گر گیا. جزاک اللہ.
अदादारों, मेरे नौजवान दोस्तों, तुम बर्दाश्त नहीं करते, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे रोकना नहीं, मुझे जहाँ तक मैं पढ़ सकूँ मुझे पढ़ने देना। मेरा जुमला सुनो अदादारों, जनाब कासिम घोड़े से गिरे, इधर हुसैन मक्तल की तरफ चले। हुसैन का तरीका ये था कि जब कोई शहीद गिरते हुए आवाज देता तो हुसैन एक बुलंदी पर चढ़कर मक्तल का नजारा करते और आवाज देते, बेटा अली अकबर कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, एक एक को आवाज देते। हुसैन ने इस वक्त भी यही किया, आवाज दी, बेटा कासिम आवाज दो कहाँ हो। बेटा कासिम, मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें आबाद रखे, बेटा कासिम कहाँ हो, आवाज दो। अदादारों, सुकून से सुन लो, कोई आवाज नहीं आई। हुसैन दूसरी मर्तबा कह रहे हैं, कासिम मुझे तेरा लाशा नजर नहीं आ रहा। समझ गए अदादारों, समझ गए तो मातम करो। हाँ, मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें सलामत रखे। बेटा कासिम मुझे तेरा लाशा नजर नहीं आ रहा, आवाज दे मेरे लाल, आवाज दे मेरे